نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے صحابہ اکرام سے فرمایا کرتے، کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ جس کو اللہ رب العزت چاہتا وہ اپنا خواب بیان کر دیتا۔ چنانچہ ایک صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج رات میرے پاس 2 فرشتے آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ چلیں۔ میں ان کے ساتھ چل دیا۔ ہم ایک ایسے شخص کے پاس پہنچے جو لیٹا ہوا تھا، جبکہ دوسرا شخص اس کے قریب پتھر لیے کھڑا تھا۔ وہ اس کے سر پر پتھر مارتا جس سے وہ پھٹ جاتا، پھر وہ پتھر لڑک کر دور جا گرتا اور وہ شخص پتھر اٹھانے کے لیے چلا جاتا۔ اس کے لوٹنے سے پہلے ہی اس کا سر پہلے کی طرح درست ہو جاتا، پھر وہ واپس آ کر اس کے سر پر اسی طرح پتھر مارتا جس طرح پہلی دفعہ مارا تھا۔ میں نے ان دونوں فرشتوں سے کہا، سبحان اللہ، یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا، آگے چلیں۔ لہٰذا ہم آگے چل دیے۔ پھر ہم ایک ایسے شخص کے پاس پہنچے جو چت لیٹا ہوا تھا اور دوسرا شخص اس کے پاس کھڑا تھا۔ لوہے کا ایسا راڈ جس کا ایک سرا قدرے مڑا ہوا تھا، اس کے ذریعے اس کے جبڑے، نتھنے اور آنکھ کو گدی تک چیر دیتا تھا۔ ابو اوف کہتے ہیں کہ کبھی ابو رجا یوں بیان کرتے، وہ چیر کر دوسری جانب چلا جاتا اور وہاں بھی ایسا ہی کرتا جیسا پہلی طرف کیا تھا۔ جب وہ ایک جانب چیر کر فارغ ہوتا تو دوسری جانب پہلے کی طرح درست ہو چکی ہوتی، پھر وہ دوبارہ ویسے ہی کرتا جیسے پہلی مرتبہ کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کہا، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا، اور آگے چلیں۔ لہٰذا ہم چل دیے، یہاں تک کہ تندور جیسی ایک چیز کے پاس پہنچے۔ راوی کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اس میں شور و غل کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے اس میں جھانک کر دیکھا تو اس میں ننگے مرد اور عورتیں نظر آئیں۔ جب انہیں نیچے سے آگ کی لپٹ پہنچتی تو چیخنے چلانے لگتے۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا، مزید آگے چلیں۔ لہٰذا ہم چل دیے، یہاں تک کہ ہم ایک نہر پر پہنچے۔ راوی کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ نہر خون کی طرح سرخ تھی۔ نہر کے اندر ایک شخص تیر رہا تھا، جبکہ دوسرا شخص نہر کے کنارے کھڑا تھا اور اس کے پاس بہت سے پتھر جمع تھے۔ جب وہ اندر والا تیرتا ہوا اس شخص کے قریب آتا جس کے پاس بہت سے پتھر جمع تھے تو آ کر اپنا منہ کھول دیتا اور یہ اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا اور وہ تیرتا ہوا واپس چلا جاتا، اور جب واپس لوٹ کر آتا تو اسی طرح یہ اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا۔ میں نے ان دونوں فرشتوں سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا، مزید آگے چلیں۔ تو ہم چل دیے، یہاں تک کہ ایک نہایت ہی بدصورت آدمی کے پاس پہنچے، اتنا بدصورت کہ تم نے کبھی دیکھا نہ ہو۔ اس کے پاس آگ تھی جسے وہ بھڑکا رہا تھا اور اس کے گرد دوڑ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلیں۔ ہم چل دیے، یہاں تک کہ ایک باغ میں پہنچے۔ اس میں موسم بہار کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ باغ کے درمیان ایک دراز قد شخص کھڑا تھا۔ آسمان سے باتیں کرتی ہوئی اس کی بلندی کے باعث میں اس کا سر نہ دیکھ سکا۔ اس شخص کے گرد اتنے بچے تھے جتنے میں نے کسی کے نہیں دیکھے۔ میں نے پوچھا، یہ شخص کون ہے اور یہ بچے کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا، آگے چلیں۔ لہٰذا ہم آگے چل دیے۔ پھر ہم ایک اتنے بڑے باغ میں پہنچے جتنا بڑا اور خوبصورت کوئی باغ میں نے نہیں دیکھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، اس پر چڑھیں۔ چنانچہ ہم اس پر چڑھ گئے تو ہمیں ایک شہر نظر آیا جس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی تھی۔ جب ہم شہر کے دروازے پر پہنچے اور اسے کھولنے کے لیے کہا تو وہ ہمارے لیے کھول دیا گیا۔ ہم اس کے اندر داخل ہوئے
تو اس میں ایسے لوگوں سے ملے جن کا نصف بدن تو اتنا خوبصورت تھا جتنا تم نے نہ دیکھا ہو، اور نصف اتنا بدصورت کہ جتنا تم نے نہ دیکھا ہو۔ ان فرشتوں نے ان لوگوں سے کہا، جاؤ اور اس نہر میں کود پڑو۔ وہ نہر چوڑائی میں بہہ رہی تھی اور اس کا پانی بالکل سفید تھا۔ وہ لوگ جا کر اس نہر میں کود پڑے۔ پھر جب وہ لوٹ کر ہمارے پاس آئے تو ان کی بدصورتی دور ہو چکی تھی اور وہ خوبصورت ہو گئے تھے۔ ان فرشتوں نے مجھ سے کہا، یہ باغ عدن ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان ہے۔ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہ سفید ابر یعنی بادل کی طرح تھا۔ میں نے ان سے کہا، اللہ رب العزت تمہیں برکت دے۔ پھر میں نے ان سے کہا، رات بھر میں نے جو عجیب چیزیں دیکھی وہ کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا، ہم ابھی عرض کیے دیتے ہیں۔ جس پہلے شخص کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے اور جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، وہ قرآن پڑھ کر بلانے والا اور نماز کے وقت سو جانے والا تھا۔ وہ شخص جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اس کے جبڑے، نتنے اور آنکھ کو گدی تک چیرا جا رہا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جو صبح گھر سے نکلتا تو جھوٹی باتیں گڑھتا اور انہیں دنیا میں پھیلا دیتا۔ وہ ننگے مرد اور عورتیں جو تندور سے مشابہ جگہ میں تھے، وہ زانی مرد اور زانی عورتیں تھیں۔ وہ شخص جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچے تو وہ نہر میں تیر رہا تھا اور اس کے منہ میں پتھر ڈالے جا رہا تھا۔ وہ سود خور تھا اور وہ ہیبت ناک صورت والا شخص جو آگ کے قریب تھا اور اسے بھڑکا کر اس کے ارد گرد دوڑ رہا تھا، وہ داروغہ جہنم یعنی جہنم کا فرشتہ حضرت مالک علیہ السلام تھے، اور بلند قامت آدمی جو باغ میں تھے وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے گرد جو بچے تھے وہ فطرت اسلامیہ پر فوت ہونے والے تھے۔ راوی کا بیان ہے کہ بعض صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مشرکین کے بچے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشرکین کے بچے بھی، اور وہ لوگ جن کا نصف بدن خوبصورت اور نصف بدن بدصورت تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ملے جلے عمل کیے، یعنی اچھے عمل بھی کیے اور برے بھی، تو اللہ رب العزت نے ان سے درگزر فرمایا۔